بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختلف ادوار میں دنیا کے نقشے پر موجود اقوام اور ممالک میں مثبت اور منفی تبدیلیاں وقوع پذیر ہوتی رہتی ہیں۔ ان وقوع پذیر ہونے والی تبدیلیوں میں بنیادی کردار قوم کے رہنماؤں کا ہوتا ہے۔ اچھے رہنما مل جائیں تو قوموں اور ممالک میں مثبت تبدیلیاں آتی ہیں، اور اگر برے لیڈران سامنے آ جائیں تو اقوام اور ممالک مزید پستیوں میں گر جاتے ہیں۔ دنیا کے نقشہ پر 75 سال قبل ابھرنے والے ملک پاکستان کا شمار بھی ایسے ہی ممالک میں ہوتا ہے، جس کو وجود میں لانے کے لیے اچھی رہنمائی میسر آ گئی، لیکن وجود میں آ جانے کے چند سالوں بعد ہی برے رہنماؤں کے برسر اقتدار آ جانے کے بعد یہ ملک اور اس کے عوام پستیوں کی اتاہ گہرائیوں میں گرتے چلے گئے، اور تنزلی کا یہ سفر اس ملک میں ابھی تک جاری ہے۔ کچھ عرصہ قبل دنیا کی سپر پاور امریکہ کے سربراہ جو بائیڈن نے اس ملک کو دنیا کا خطرناک ترین ملک قرار دیا تھا۔ جو بائیڈن دنیا کے طاقتور ترین ملک کے لیڈر ہیں، اور اس کو دنیا بھر سے اطلاعات ملتی ہیں، اور ان اطلاعات کی بنا پر ہی وہ ایسے ریمارکس دیتے ہیں۔ اگر دیانتداری اور ٹھنڈے دماغ سے ان ریمارکس پر غور کیا جائے تو ان کی بات درست لگتی ہے، اور اس کی وجوہات بھی موجود ہیں، جیسے اس ملک میں اقوام عالم اور خود اپنی قوم کو دھوکہ دینے کے لیے آئین تو بنائے جاتے رہے، لیکن آئین کے مندرجات پر کبھی بھی صدق دل سے عمل نہیں کیا گیا۔ ملک کی فوج دن بدن طاقتور ہوتی رہی اور اپنی ہی قوم کو بار بار فتح کرتی رہی۔ ایسی ہی ایک تازہ بھونڈی حرکت فوج کے موجودہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی نے اگلے دن ٹی وی پر آ کر ایک پریس کانفرنس کے ذریعے کی، اور اگلے چند دنوں میں فوج کے ذریعے اس قوم کو دوبارہ فتح کرنے کی نوید سنا کر چلے گئے۔ ملک کی عدلیہ پر مسلط اوپر سے نیچے تک منصفین سے من پسند فیصلے لینے کے لیے ہر منصف کا ایک ریٹ مقرر ہے۔ اگر کسی کے پاس طاقت یا دولت ہے تو عدلیہ اس کے گھر کی لونڈی ہے۔ ملک کی ساری سیاسی اشرافیہ فوجی جنرل ہیڈ کوارٹر یعنی جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے۔ کوئی دن کی روشنی میں اور کوئی رات کے اندھیرے میں جا کر فوجی جرنیلوں کے بوٹ پالش کرتا ہے اور اپنے اپنے من کی مراد پاتا ہے۔ اگر کسی کو جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 سے اندر جانے کی پرچی نہ ملے تو وہ مارکیٹ میں آ کر اپنی بولی لگا کر سے زیادہ رقم حاصل کر کے اپنے ذاتی مفادات حاصل کر لیتا ہے۔ یہ واحد ملک ہے جہاں مذہب کے نام پر سیاست اور حکومت زوروں پر ہے۔ کہنے کو اسلامی ملک ہے، لیکن اپنے آپ کو سرکاری مسلم ثابت کرنے کے لیے آپ کو کسی دوسرے فرقہ کی برگزیدہ ہستی کو کاذب اور اس کے پیروکاروں کو دائرہ اسلام سے خارج کر کے ایک حلفیہ بیان پر دستخط کرنے پڑتے ہیں۔ دنیا بھر میں صرف یہ کام اسی ملک میں سرکاری طور پر کیا جاتا ہے۔ عقیدہ کے اختلاف کی بنا پر ہر مسلم ملا کو دوسروں کی عبادت گاہوں کو مسمار کرنے اور ان پر حملہ کرنے کا اختیار حکومت کی طرف سے دیا گیا ہے۔ عقیدہ کے اختلاف کو بنیاد بنا کر اگر آپ دیگر عقائد کے پیروکاروں کو جب مرضی کرے ہلاک بھی کر سکتے ہیں اور جیلوں میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں فرعون تو بنی اسرائیل کے نوزائیدہ بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیتا تھا، لیکن آج پاکستان کے یہ چھوٹے چھوٹے کئی ملا فرعون جو ہیں وہ احمدیہ کمیونٹی کی ان عورتوں کو ہی قتل کرنے کے فتوے دے رہے ہیں جو کہ ابھی مائیں بننے والی ہیں۔ پوری قوم کا اخلاقی دیوالیہ نکل چکا ہے۔ جو مقرر تجزیہ نگار یا لیڈر جتنا چرب زبان اور جتنا زیادہ جھوٹ بولتا ہے اس کی اتنی ہی پذیرائی ہوتی ہے۔ شائستگی کے ساتھ حقائق کو بیان کرنے کی اہمیت بالکل ختم ہو چکی ہے۔ میرٹ کی موت ہو چکی ہے، اقربا پروری ہے، رشوت عام ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، فحاشی کی جاتی ہے، منی لانڈرنگ ہے، دوسروں کی املاک کو ہتھیا جاتا ہے، چوری اور سینہ زوری کی جاتی ہے، طاقت اور دولت کے بل بوتے پر مخالفین کو کچل کر رکھ دیا جاتا ہے۔ اختلاف رائے کی بنا پر عقوبت خانوں میں لے جا کر ٹارچر اور موت کے گھاٹ اتارنا تقریباً روز کا معمول اور کھیل بن چکا ہے۔ ارشد شریف کا قتل، اعظم سواتی اور شہباز گل پر عقوبت خانوں میں ٹارچر ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے۔ اب ان بیان شدہ تلخ زمینی حقائق کی روشنی میں اگر اس ملک کو دنیا کی سپر طاقت کا سربراہ خطرناک ترین ملک قرار دیتا ہے تو وہ غلط بیانی نہیں کرتا۔ قوم کی بے وقوفی کی انتہا دیکھیں کہ وہ عمران خان کی لانگ مارچ کو ملک میں مثبت تبدیلی کا پیش خیمہ سمجھ رہے ہیں، یا یہ قوم سمجھ رہی ہے۔
اب جو لیڈر خود GHQ کے گیٹ نمبر 4 سے اندر داخل ہو کر جرنیلوں کی اشیرباد سے اقتدار کے مزے لوٹتا رہا ہو، اس کی اپنی ذات پر کئی الزامات لگ چکے ہوں، وہ بھلا کسی قوم میں مثبت تبدیلی کیسے لا سکتا ہے؟ اب اسی کے فرنٹ پر کھیلنے والے 2 نمبری کھلاڑی یعنی فیصل واوڈا نے لانگ مارچ کے عواقب سے آگاہ کرنے کی مساعی کی ایک پریس کانفرنس کے ذریعے، تاہم قوم پر اثر نہ ہوا۔ تو جب ایسی رپورٹ مل گئی تو جو اصل حکمران ٹولہ تھا اس کے پھر 2 اہم ممبران کو، ایک وردی میں اور ایک کو سول کپڑوں میں، ارشد شریف کے جنازہ اور تدفین سے قبل خود آ کر جو مین سٹریم میڈیا ہے اس پر قوم کو بتانا پڑا کہ فوج جو اس ملک کی اصل حکمران ہے، وہ لانگ مارچ کے نتیجہ میں جو انارکی پھیلے گی، اس کی آڑ میں اس ملک اور قوم کو ایک بار پھر حملہ کر کے فتح کر لے گی۔ دراصل اس ملک اور قوم کا یہی مقدر ہے۔ پوری قوم ایک ان پڑھ، جاہل اور شعور سے عاری ایک بے ہنگم ہجوم ہے۔ جس قوم میں عدل نام کی کوئی چیز نہ ہو، مذہب کے نام پر خون کرنے کا سرکاری اجازت نامہ آئین میں شقوں کی بنا پر موجود ہو، میرٹ کا قتل عام ہو رہا ہو، فوجی، عدلیہ اور سیاسی اشرافیہ بکاؤ مال ہو، ذاتی مفادات کو دیگر مفادات پر ترجیح دی جاتی ہو، جھوٹ اور فریب عام ہو، دولت اور طاقت ہی قانون کا سرچشمہ ہو، تو جس قوم کی یہ خصوصیات ہوں، اس قوم کی فوجی، عدلیہ اور سیاسی اشرافیہ بھی ظاہر ہے انہی خصوصیات کی حامل ہوگی۔ اور پھر جب وہ ان خصوصیات کی حامل ہوگی تو بھلا وہ اس ملک میں مثبت تبدیلی کیسے لا سکے گی؟ موجودہ حالات اگر اسی ڈگر پر جاری رہے تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ ہاں، اگر خدا اور قدرت کی سکیم میں اس ملک کے لیے کچھ اور لکھا ہے اور اس کے ظاہر ہونے کا وقت اب آ چکا ہے تو پھر یہ ایک الگ معاملہ ہوگا۔